چھیدے کی آنکھ ایسے گاؤں میں کھلی تھی جہاں کا ناخدا وڈیرا سائیں ہر سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ پورا گاؤں اس کی آنکھ کے اشارے پر ناچتا اور ہر بوڑھا جوان سائیں کے قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر بندے کی روٹی اس گندم سے منسلک تھی جو وڈیرے سائیں کی زمینوں پر سال بھر مزدوری کے بعد ملتی تھی۔ اس گاؤں کی خواتین کی عزت و عفت 2 کلو گندم کی مار تھی جو جب چاہے سائیں یا اس کے چیلے تار تار کر دیتے تھے۔ چھیدے کا باپ خاک روب ریٹائرڈ تھا جس کی پنشن اتنی تھی کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ گاؤں کا واحد گھر تھا جو کم از کم سائیں کے قرضوں سے آزاد تھا۔ چھیدا بچپن سے ہی ایسے جذبات اور غصے کا مالک تھا جو اسے جنون اور پاگل پن تک لے جاتے تھے۔ اس نے یہ غلامی اور عزتوں کی نیلامی دوسرے بچوں کی نسبت بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ اسی وجہ سے غلامی اس کے ذہن میں جگہ نہ کر سکی اور آزاد پن کا یہ متوالا ہمیشہ عزت و خودداری سے جیتا رہا۔ عزت و عفت کی پہلی جنگ چھیدے نے اس وقت لڑی جب اس کی کم سن 2 بہنوں پر سائیں کے چیلوں کی نظر پڑی اور وہ انہیں اپنا اگلا شکار سمجھ کر تاڑنے لگے۔ چھیدے کی عقاب صفت نظروں نے بہنوں کی طرف آتے ہوئے یہ تیر بھانپ لیے تھے۔ اس دن کے بعد چھیدے نے بہنوں کو کبھی نظروں سے دور نہ ہونے دیا۔ ہر لمحہ اپنی بہنوں کی حفاظت کی خاطر سائیں کی طرح ان کے ساتھ رہنے لگا۔ سائیں کے خطرناک ارادوں اور چھیدے کی دفاعی جنگ کی کہانی اب گاؤں کے ہر گھر میں سنائی جا رہی تھی۔ چند لوگوں نے چھیدے کو سمجھایا بھی کہ چپ چاپ سائیں کی بات مان لو اور اس کی مخالفت کر کے دشمنی مت بناؤ، لیکن وہ ازل سے حریت کا پیروکار تھا جس کے نزدیک موت سے زیادہ اہمیت آزادی اور عزت کی تھی۔ اس نے عزت و عفت بچانے کا حتمی اور اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کو نبھانے کی پاداش میں اسے سب سے پہلے کھیتوں سے بے دخل کیا گیا، جس کی وجہ سے اس نے اور اس کے گھر والوں نے کئی دنوں تک پھاقے کاٹے، لیکن دبلے پتلے جسم کے ساتھ جب وہ کلہاڑا لے کر گاؤں کی گلیوں میں چلتا تھا تو ہر قسم کے لفنگوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ظلم و بدکاری بے شک طاقتور ہو لیکن اس کی جڑوں میں بزدلی ضرور ہوتی ہے، اور چھیدے کے حوصلے کے سامنے سائیں اور اس کے چیلوں کی طاقت بزدلی بن چکی تھی۔ رفتہ رفتہ گاؤں کی عورتوں کو چھیدے میں ایک عجیب کشش نظر آنے لگی اور وہ چپکے اپنے حصے کی گندم اسے دے جایا کرتی۔ چھیدا انکار کرتا کیونکہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن وہ عورتیں اپنی لوٹی ہوئی عزتوں کا واسطہ دے کر اسے گندم لینے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ جب وہ گلیوں میں چلتا تھا تو معصوم لڑکیاں اس پر دل وار دیتی تھیں۔ کئی دوشیزاؤں کے دل چھیدے کے نام سے دھڑکتے تھے۔ اسے لوگوں نے شیر کا لقب دے دیا۔ اب وہ چھیدے کی بجائے چپکے شیر کے نام سے یاد کیا جانے لگا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ وہ شیر صرف اپنے گھر والوں کے لیے تھا، جبکہ دوسرے گھروں کی پاک دامن عورتوں کی نیلامی اسی طرح جاری تھی۔ کبھی 2 کلو گندم کے عوض تو کبھی جانوروں کے چارے کے عوض، کبھی قتل کی دھمکیوں کے ساتھ تو کبھی ایک ڈرم صاف پانی کی عوض۔ الغرض ایک بازار تھا جس میں رقم کی بجائے خوراک اور پانی، جبکہ جنس کی جگہ معصومیت، بھوک، عفت اور چیخو پکار تھی۔ چھیدا اور تو کچھ نہ کر سکا لیکن اپنی بہنوں کو کسی طرح بچا کر شادی کی سیج تک لے آیا۔ اس دن وہ بڑا خوش تھا کہ اس نے بہنوں کی حفاظت کی ذمہ داری بخوبی ادا کر دی تھی۔ بہنوں کی دوسرے گاؤں کے 2 بھائیوں کے ساتھ نکاح کروا کر خود ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو خود سائیں اور اس کے حواریوں کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ شادی کے چند سال بعد اللہ نے اسے بھی 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ اس طرح اس کی ذمہ داری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہی 2 لڑکیاں، وہی پانی کا تالاب، وہی گاؤں کی گلیاں جہاں وحشی درندے انسانوں کی صورت میں شکار کی تلاش میں پھرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بچانے کی خاطر بھی اسی جانفشانی سے کام کیا جس طرح بہنوں کے معاملے میں کیا تھا، لیکن اب اس کا ایک نام بن چکا تھا۔ آج چھیدا شیر بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹیاں تالاب سے پانی بھرنے جاتی ہیں، لفنگے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بیٹیوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔
کیونکہ چھیدے شیر کا نام سن کر لوگوں کے ذہن میں ایک دبلے پتلے نوجوان کا خاکہ ابھرتا ہے جو کلہاڑی پکڑے گلیوں میں شان کے ساتھ چلتا تھا۔ اگرچہ وہ شیر بوڑھا ہے لیکن اس کی دھاڑ کی گرج آج بھی تازہ ہے۔ اب وہ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ نہیں رہتا بلکہ گھر پر ہی رہتا ہے۔ آج اس کی بیٹیاں محفوظ ہیں کیونکہ اس چھیدے شیر کا ایک ماضی ہے۔ لوگ بھی جانتے ہیں کہ چھیدا بوڑھا ہے لیکن ہے تو شیر، اور اس کی بیٹیاں بے خطر گاؤں کی گلیوں سے گزرتی ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ جب تک گھر میں بوڑھا شیر موجود ہے اس وقت تک کوئی مائی کا لال چھیڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔